بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہر طرف ایک ارتعاش برپا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ آج یہ بھی چھوڑ گیا، آج وہ بھی چھوڑ گیا۔ ایک سوال ظاہر ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے یا یہ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ دو طرح کی رائے سامنے آ رہی ہے، ایک یہ کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اکتوبر نومبر میں، اگست میں ایوان تحریل ہوگا، پھر الیکشن ہو جائیں گے۔ ایک یہ آ رہا ہے کہ نہیں جناب، شاید کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، وہ شاید ٹیکنوکریٹس کا ہوگا، وہ ذرا لمبے عرصے تک چلے گا، وہ سارے انپاپولر ڈیسیشنز کر لے گا، پھر الیکشنز ہوں گے، اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ تو آج گفتگو کا آغاز ہم ایسی شخصیت سے کرتے ہیں جن کا سیاسی تجزیہ، سیاسی بصیرت بہت عام ہے، خود بھی ظاہر ہے سارے کے سارے منظرنامے میں بطور ایک سابق وزیر اعظم، بطور ایک سینئر سیاستدان بہت ریلیونٹ بھی ہیں، اور ان کا اپنا کیا خیال، تجزیہ، معلومات ہیں، وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ شاہد صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دینا، آپ کی رائے میں ابھی ان دا ڈیز ٹو کم، ان دا منتھس ٹو کم ہونا کیا چاہیے؟ اگست میں ہاؤس تحلیل ہو، 12-13 اگست جو بھی ہے، اور اس کے 60-90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی آئینی صورت ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو بلکہ یہ ہو جائے، اور وہ جو بھی ہو وہ آئینی بھی ہو، یا یہی ایک واحد آئینی صورتحال ہے کہ ملک میں الیکشن ہو بس اور کچھ نہیں؟ نہیں، میرا تو ہمیشہ یہی رائے رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور الیکشن جو ہیں وہ اسمبلی کی مدت کے بعد 60 یا 90 دن جو بھی اس کی کیفیت ہوگی اس میں اندر الیکشن ہونے چاہیے، بلکہ اگر کوئی گنجائش ہو بھی تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ الیکشن کروا دینے چاہیے اور پھر وہاں سے معاملہ آگے بڑھے، لیکن الیکشن سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے ہیں۔ اچھا جی، آپ مکمل کیجیے۔ جی، الیکشن سے پہلے یہاں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے نظام کے اندر، وہ سب کو بیٹھیں اور آگے کا راستہ طے کریں کہ ہم نے کیا کیا ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے کیسے ملک کو چلانا ہے، کیونکہ جہاں پر آج کھڑے ہیں یہ ان نون ٹیریٹری ہے، یہاں پر ہم ایسے حالات کبھی ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب سر اس منطق کے تحت جو آپ نے دی کہ بھائی 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو ہی جانا چاہیے، کوئی صورت نکلتی ہو تو بھی آگے نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ کچھ آئینی ماہرین سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے ایوان میں کوئی نہ کوئی صورت نکلتی بھی آئینی، لیکن صوبائی ایوان میں تو کوئی آئینی صورت نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، جو 90 دن کے اندر نہیں ہوا نا الیکشن، ہو جانا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا، یہ غیر آئینی ہوا؟ دیکھیے، پنجاب کو جو معاملہ ہے اس پر آپ لمبی گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہاں پر میری نظر میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا اس سے یہ سارا ابہام پیدا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ جو بنیادی سوال تھا، جو انہوں نے 3 سوال رکھے، وہ تو پروسیجرل تھے۔ جو بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا آئین کی روح کے مطابق یہ اسمبلی صحیح تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، نہ انہوں نے فل بینچ بنایا، اور یہ سارا معاملہ وہاں سے پیدا ہوا ہے۔ جو کچھ آج ہم بھگت رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی پنجاب میں آئین اور رکھا اور کے پی کے اندر آئین اور رکھا، یہ سارا ابہام وہاں سے پیدا ہوا ہے۔ بہرحال وہ بات اب ماضی میں رہ گئی، اب اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے۔ تو پنجاب میں الیکشن کے ڈیلے کا ذمہ دار آپ سیاسی قوتوں کو نہیں سمجھتے، صرف عدالت کو سمجھتے ہیں، یا دونوں کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں عدالت کو سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے پیچھے بھی اگر آپ جائیں، جس طرح وہاں ووٹنگ میں روکا گیا، ایک بڑا کلیئر پروسیجر آئین میں ہے، بڑی کلیئر شک ہے کہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے ممبر کو، اس کی پارٹی اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اس کو سپریم کورٹ نے روک دیا، اور ایک خود ہی ٹائم ٹیبل بھی دے دیا کہ آج یہ ہوگا، کل وہ ہوگا، یہ ہوگا، مطلب ایک عجیب سا معاملہ بنا۔ تو یہ جب بھی ہم آئین کی روح اور آئین کی شکوں سے باہر جائیں گے، بلکہ آئین کی نفی کریں گے، تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ الیکشن اب چلا، آپ نے کہا چلے پنجاب کا تو اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو سارے ملک میں ایک ساتھ ہی ہوگا، ظاہر ہے جب بھی ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہو جانا چاہیے 60 سے 90 دن کے اندر، اس سے پہلے ریفارمز اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بیسٹ ہے، یہ تو آئیڈیل ہے اگر ایسا ہو جائے۔ فرض کریں باوجود ایسا نہیں ہو سکتا، اب میں کہہ رہا ہوں اگر کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو جائیں تب تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یا پھر بھی الیکشن تو ہو ہی جانا چاہیے؟ بھائی ریفارمز کر کے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی ہو تو الیکشن تو پھر بھی ہو جانا چاہیے، تاخیر کا جواز نہیں ہے۔ نہیں، یہ ریفارم کا ایجنڈا طے کر لیں، آگے کا ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تمام اس میں پولیٹیکل بائی ان ہو، تمام پارٹیاں شامل ہوں، اور پھر اس پروسیس کو سپورٹ، جو بھی الیکشن میں جیتتا ہے اس پروسیس کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ نہیں کریں گے الیکشن تو پھر بھی ہوگا،
لیکن وہ الیکشن کوئی آپ کو مسائل کا حل نہیں دے پائے گا، کیونکہ آج نظام میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو موجودہ حالات ہیں، ہمارے جو مشکلات ہیں، ان کو حل کر سکے۔ ایک جو شنید ہے، ایک بازگشت ہے، آپ کے خیال میں یہ، چونکہ آپ کا ظاہر ہے آپ طاقت کے، سیاست کے ایوانوں کے بہت ہی ریلیونٹ کھلاڑی رہے، وزیر اعظم رہے، اور آپ ظاہر اکانومی اور اس پہ بھی بہت ایک عبور رکھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز جس کے تحت ایسا ہو کہ جناب ایک سیٹ اپ آئے، وہ نگراں سیٹ اپ ہو یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، طویل عرصے کے لیے، سال 2 سال، اور اس کی لاجک یہ دی جائے کہ صاحب چکر یہ ہے کہ اب ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، کوئی سیاسی قوت یہ مشکل فیصلے کرے گی نہیں، اس لیے کہ اس کو سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے غیر سیاسی لوگ یہ کام کر پائیں گے، اس لیے ایکس نمبر آف ایئرز کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، وہ سارے فیصلے کر لے، وہ ٹریک پہ لے آئے، پھر ملک الیکشن کی طرف جائے۔ تو آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ یہ تجویز قابل فہم ہے یا نہیں، یہ غلط ہے تجویز؟ نہیں، آئینی طور پر قابل فہم نہیں ہے، بلکہ قابل عمل ہی نہیں ہے، ٹھیک، اور نہ ہی ٹیکنوکریٹس ملک کو چلا سکتے ہیں یا اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی واضح بات ہے، یہ میں ایک بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس نامی لوگ آئیں گے اور وہ یہاں آ کر ملک کے معاملات کو چلائیں گے۔ یہ کام صرف اس ملک کے سیاستدان ہی کر سکتے ہیں۔ ایک سوچ ماضی میں رہی ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جو پولیٹیکل پروسیس سے ہی نکالا جائے، تمام جماعت، اس کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ہو اور اس کو لیگل سپورٹ بھی ہو، اور وہ ایک ریفارم ایجنڈے پر 3 سے 5 سال کام کرے اور پھر معاملہ آگے بڑھے۔ یہ باتیں میں نے سنی ہیں، لیکن یہ بات ہوگی کہ اس کے لیے آپ کو لیگل سینکشن سپریم کورٹ سے چاہیے ہوگی اور آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے ہوگی۔ تو یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے، میں نے پہلے کیا کہ آپ کو ایک ریفارم کا ایجنڈا طے کرنا ہے، سب نے مل بیٹھ کر، یعنی کوئی قابل عمل تجویز نہیں رکھتے۔ گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ شاہد صاحب، ویسے آپ اپنا، ظاہر آپ ایک بڑے سیاستدان، تو آپ اپنا تو بتائیے کہ آپ نے اپنی انتخابی سیاست میں آپ نے اپنے حوالے سے کیا سوچا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، کوئی اور کہیں اور جائیں گے، یا کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، میری ذات کو چھوڑ دیں، میں جس دن سیاست میں آیا ہوں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہوں، وہ اس میں کسی اور جماعت میں نہیں جا رہا۔ لیکن میرا ہمیشہ اپنے آپ سے بھی سوال اب یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج ایجنڈا نہیں طے کر پائیں گے تو یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دیں گے، یہ ملک کے مسائل حل نہیں کریں گے، بلکہ اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور وہ ایجنڈا کیا ہو، اسپیسیفکلی آپ اس پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کیا ہو مثلا؟ دیکھیں، ایک مکمل ریفارم کا ایجنڈا ہو، اس میں اکنامک ریفارمز کا ایجنڈا ہو، اس میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوں، اس میں جو ریلیشن شپ ہے صوبوں اور وفاق کی، وفاق کا اپنا جو سائز ہے، جو حجم ہے، جو ڈیولوشن ہے مقامی سطح تک پاورز کی، یہ سب آپ کو کرنی پڑے گی، اور ساری سیاسی قوتیں بیٹھیں اس کے لیے، تبھی وہ مشق معتبر ہوگی نا، بشمول پی ٹی آئی۔ جی بالکل، وہ آپ کسی کو بھی باہر رکھیں گے تو پھر وہ ایک اختلافی بات اس میں آ جائے گی۔ تو سر، پھر آج کل کے ماحول میں تو پھر یہ امپریکٹیکلی ہوا نا کہ جب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، جب لوگ طنز کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پہ کہ یار آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے نا، آپ اس کو چھوڑو، آپ ایسا کرو، ایک آئینہ لگاؤ، اس میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ سے مذاکرات کرو، ہمیں بات ہی نہیں کرنی آپ سے یار، آپ دہشت گرد ہو بھائی، تو پھر تو یہ تجویز تو ناقابل عمل ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ چیئرمین صاحب کا رویہ بھی یہی رہا ہے، تو تھوڑی وہ طنز کر لیتے ہیں، لیکن جب ملک کا مفاد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ان باتوں کو علیحدہ رکھنا پڑے گا۔ اور پھر جو 9 مئی کو معاملہ ہوا ہے، اس نے ایک نئی ڈائمینشن ملک کی سیاسی جو پیچیدگی ہے اس کو دے دی ہے۔ اس معاملے کو بھی آپ نے طے کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں گزارش یہی کروں گا کہ ہمیں پروسیکیوشن کی طرف جانا چاہیے، کوئی پرسیکیوشن کا اسے بوٹ نہ آئے، ورنہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو کرائم ہوا ہے، اگر وہ کرنے والے پکڑے نہ جائیں، ان کو سزا نہ ملے، تو پھر بات بنے گی نہیں۔ لیکن اگر یہ آئین یا قانون سے باہر کارروائی ہوتی ہے تو اس مقصد سے جو سزا والی بات ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس سے بات ہٹ جائے گی۔ یہ ایک بڑی ایک کمپلیکسٹی ہے سارے ایشو میں کہ آپ کو شواہد اکٹھے کر کے جنہوں نے فوجی تنصیبات کا اٹیکس کیے، ان کے کورٹس، ان کے ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے مقدمات۔ دیکھیں، جو بھی جورسڈکشن بنتی ہے، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی اس وقت ملٹری کورٹس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہ سمری ایک ٹرائل ہوتی ہے، وہ عام طور پہ
مسلح افواج کے افسروں کے لیے ہوتی ہے. وہ اس میں سویلینز کی ایک گنجائش ہے, لیکن کم از کم میری نالج نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی ایسی ٹرائل ہوئی ہو. لیکن جو وہاں کوئی ہوا ہے اس پر بہت سے قانون موجود ہیں, اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے, اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. جو آرڈنری ملک کے اندر کرمنل لاز ہیں اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن کارروائی ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ ایک بڑا غیر معمولی تھا, اور اس کو اگر آج ہم نے ان لوگوں کو کیفر گردار تک نہ پہنچایا تو پھر آگے بہت پیچیدگی ہوگی. آپ انگلستان کو دیکھ لیں, انہوں نے شواہد اکٹھے کیے اور دن رات ٹرائلز کر لوگوں کو سزا دی تھی. تو یہی ضرورت آج یہاں پر بھی ہے کہ ایسا ابھی امریکہ میں تو کل کی بات ہے نا, جب امریکہ میں ہوا کیپٹل ہل پہ حملوں کے لوگوں کو جس طرح سزائیں دی گئی تو کل کی بات ہے. انگلستان میں تو پھر کچھ سال ہو گئے, 6 7 8 سال. بالکل. اچھا یہ لیکن وہ آپ دیکھ لیں کہ 2 سال 2.5 سال کا انتظار ہوا, وہاں پر شواہد اکٹھے ہوئے, پروسیکیوشن ہوئی. انگلستان میں بہت تیزی سے ہوا تھا. صحیح ہے. یہ نئی سیاسی سب بندیاں ہو رہی ہیں, تو اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں. ویسے آپ کی شاہد خاقان صاحب کسی بھی عنوان سے حالیہ دنوں میں جہانگیر ترین صاحب سے کوئی رابطہ یا ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں, میری ان سے ملاقات نہیں, میری ان سے شاید 5-6 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ آپ کا جو ہم خیال گروپ ہے, مفتاح صاحب وغیرہ, ان کی کوئی اس ایجنڈے پہ ملاقات کے آگے ساتھ مل کے کرنا ہے کچھ ایسا کچھ؟ نہیں, ہمارا ہم خیال گروپ نہیں. ہم نے ایک فورم بنایا جہاں ہم نے کہا کہ ملک کے مسائل کی بات ہو, ان کے حل کی بات ہو, اور ہم نے وہی باتیں کی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. ہم تو اپنی جماعت کے ساتھ ہیں. اور یہ جو آپ کا گروپ ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت بھی بننے نہیں جا رہا آگے آنے والے ہفتوں میں, ایسا بھی کچھ قیاس کرنا غلط ہوگا؟ ایسی کوئی سوچ ابھی نہیں ہے, ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر مسائل کا حل نہیں آج ڈھونڈیں گے اور ایجنڈا نہیں بنائیں گے تو آگے جو الیکشن ہے وہ بے سود ثابت ہوں گے. یہ بنیادی بات ہے. صحیح ہے. اور مسائل کے حل کے لیے میں اگین, چونکہ اب یہ ہفتہ جو ہے وہ بجٹ کا ہفتہ بھی ہے, ابھی تو بس 9 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے. موجودہ حکومت کی, خان صاحب کی جو 4 سالہ کارکردگی میں نے تفصیل سے سنی ہے آپ کی باتیں, اور وہ ساری ظاہر ہے اس کی رائے, آپ کی رائے سامنے ہمارے. موجودہ 1 سال میں اس حکومت نے کیسا چلایا معاشی طور پہ ملک کو شاہد صاحب؟ یعنی کہ اس کا آپ کتنا فیصد ذمہ, کیا آپ سارے کا سارا ذمہ عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ جناب اتنا بیڑا غرق کیا تھا کہ اس سے اچھا چل نہیں سکتا تھا, یعنی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں اس حکومت سے بھی معاشی اعتبار سے؟ دیکھیں, جو کچھ اس حکومت کو ملا وہ ایک عام سی بات ہوگی, ورثے میں ملا. میں ورثے کی بات نہیں کروں گا, لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے حکومت چلائی ہے, اس کے بعد پاکستان کے حالات درست کرنے کے لیے میری نظر میں آپ کو کم از کم 5 سال کا عرصہ درکار ہے سمت کو درست کرنے کے لیے. یہ آپ اس بات کو ضرور سمجھ لیں کہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ اتنے مشکل معاشی حالات ہیں کہ ان کو طے کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی جو آنے والا بجٹ ہے, اب اس گورنمنٹ کو ظاہر ہے ہر گورنمنٹ جو پاکستان میں کرتی ہے, نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا, مفتاح صاحب نے جب آخری بجٹ دیا تھا وہ الیکشن بجٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں جو اکنامکلی بہت آئیڈیل نہیں ہوتے, لیکن ان کا پولیٹیکل مائلیج ملتا ہے, پولیٹیکل کیپٹل بڑھتا ہے تو وہ کام کیے جاتے ہیں. اب یہ آپ کے خیال میں اس حکومت کو آئیڈیلی کیا کرنا چاہیے اس بجٹ میں؟ فی الحال IMF کی چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرا کے ایک الیکشن والا بجٹ بنا لینا چاہیے تاکہ تھوڑا سیاسی فائدہ ہو جائے کیونکہ آگے الیکشن لگا ہوا ہے, یا پھر ایک سخت فیصلے کرنے چاہیے بس ٹھیک ہے مزید پرائز پے کریں؟ دیکھیں, یہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جس کو ہم ریلیف کہتے ہیں, وہ ریلیف کا کوئی عنصر اس بجٹ میں شامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا ملک سارا اب قرضے پہ ہی چل رہا ہے. جتنی ہماری آمدن ہے وہ ہمارا سود بھی پورا نہیں کرتی. تو آپ کو ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے, دفاع کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے اضافی قرضہ لینا پڑے گا. تو اس لیے یہ بڑے مشکل حالات ہیں. اس میں ریلیف کی بات کیا, صرف کوشش یہ ہو کہ عوام پر مزید بوجھ نہ پڑے, اور یہی کیفیت آپ کے اگلے 5-6 بجٹس کی بھی ہوگی. ہمارے بہت ہی مشکل حالات ہیں, ان کا احساس ہمیں شاید مکمل طور پہ بھی نہیں ہے. نہیں تو یہ جو حالیہ جو ریلیف دیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں وغیرہ میں, یہ بھی آپ کے خیال میں کیا صحیح فیصلے نہیں ہوئے؟ معیشت کو اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. دیکھیں, پیٹرولیم کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نہیں کرتی. ہم اناؤنس ضرور کرتے ہیں, ہمیں اس کا شوق ہوتا ہے, لیکن یہ تمام جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے کہ پرائسز اگر نیچے جا رہی ہیں تو پاکستان بھی نیچے چلی جائے گی, کیونکہ ہم نے ٹیکس تو پہ GST تو ہے نہیں, 50 روپے کی لیوی ہے وہ لگ چکی ہے. اس کے بعد جو بھی انٹرنیشنل پرائسنگ ہوتی ہے وہی پاس آن کر دی جاتی ہے, کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ریلیف جو ہے وہ مارکیٹ طرف سے آتا ہے, حکومت یہ نہیں کرتی.
اچھا صحیح ہے. چلے وہ ایک بحث ہے کہ ابھی ادارے کتنے آزاد ہوتے ہیں سیاسی اثر و رسوخ سے. لیکن آپ شاید صاحب اسٹریٹ سوال, آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ اللہ نہ کرے. نہیں, میں دیکھیں ڈیفالٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے نہیں. آپ کو آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا, کیونکہ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے, آئی ایم ایف اچھا شاید صاحب نئے پروگرام میں کامنٹ کرنے سے پہلے بتائیں کہ یہ والا جو ہے یہ تو پھر یہ گیا, چونکہ اب تو کیا 5 تاریخ ہو گئی ہے, 30 تاریخ کو تو یہ والا ختم ہے فی الحال, یا اس کی بھی قسط لینے کا بھی امکان ہے؟ چھوڑ دیں جی نہیں, اس کو یہی چھوڑ دیں, کوئی مقصد نہیں ہے اس کو مزید پیچھا کرنے کا. نئے پروگرام کو نیگوشیٹ کر لیں اور اس پر امپلیمنٹیشن کریں, کیونکہ آپ کے جو لینڈرز ہیں, آپ کے جو دوست ممالک ہیں, وہ سب جو اوور سائٹ کے لیے وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں. آئی ایم ایف نہیں ہوگا تو پھر آپ کو لینڈنگ میں بہت سیریس پرابلمز آئیں گے, تو اس لیے آئی ایم ایف کا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور سر ٹورڈز دا اینڈ آپ سے آپ کی پارٹی کا سوال کہ وہ مطلب آپ اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے, نواز شریف صاحب, شہباز صاحب, مریم بی بی سے عملاً آپ جس طرح پہلے فعال تھے سر رابطے میں ہیں, یا فی الحال نہیں ہے کوئی زیادہ؟ نہیں, بالکل رابطہ ہے میاں صاحب سے, اور اس جماعت سے میری 35 سال سے زیادہ کی وابستگی ہے. پچھلے ہفتے بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. کوئی ناراضگی کوئی پارٹی سے کچھ نہیں, ناراضگی سیاست میں نہیں ہوتی, ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا آپ کے رائے ہوتی ہے, اس رائے کا اظہار آدمی جو پارٹی کا فورم ہوتا ہے اس پر کر دیتا ہے. شاہد خاقان کبھی چودھری نثار کا راستہ نہیں اپنائیں گے, وہ والا راستہ نہیں اپنائیں گے؟ نہیں, میں دیکھیں جو نثار صاحب کا اپنا فیصلہ ہے, میں نے تو آپ کو ذکر کر دیا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو اور یہ سوچ ہو کہ ہم ملک کے مسائل حل کر سکیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی آپ نے سیاسی اور معاشی امور کے حوالے سے بطور مجموعی رائے سنی. آگے بڑھتے ہیں اگلی اسٹوری کی جانب, اور ذرا وفاق سے چھلانگ لگا کے آتے ہیں کراچی, جہاں پر ایک عجب معمہ ہے. وہ بلدیاتی الیکشن انہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے, اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیس چلا, وہ سارا کچھ میں ریپیٹ نہیں کرتا, فاسٹ فورڈ کر کے. پھر یہ کہ پیپلز پارٹی نے کہا بھائی جان میئر تو ہمارا ہی بنے گا. ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے رہے میئر تو ہمارا ہی بنے گا. آج کی تاریخ میں پوزیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا ہے, ان کے نمبر زیادہ ہیں, پیپلز پارٹی کے کسی بھی اور جماعت سے نمبر زیادہ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے نمبر جماعت اسلامی پلس پی ٹی آئی سے بہرحال کم ہے. لیکن پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو, تو اس لیے پیپلز پارٹی جیت جائے گی. آج بلاول صاحب نے نامینیٹ کر دیا ہے, یعنی کہ اس کا اعلان نثار کھڑو صاحب نے کیا کہ ہمارا میئر کا امیدوار مرتضیٰ وہاب ہے. سیلیبریشنز پیپلز پارٹی کے کیمپ میں اس طرح کی ہے جس سے یہ نہیں لگ رہا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نامزد ہو گئے, جس سے لگ رہا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب جیت گئے الیکشن, بات ختم ہو گئی ہے. یہ والا ماحول ہے اس وقت. تو ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, جنہوں نے بارہا ہمارے پروگرام میں تکرار کے ساتھ گئے کہ میئر تو جماعت اسلامی کا ہے, بلکہ مجھ سے کہتے رہے بار بار پروگرام میں لائیو کہ وسیم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, یا اب نہ سمجھیں؟ نہیں کیوں نہ سمجھے بھائی, انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. اور یہ جس طرح سے کر رہے ہیں نا یہ حساب کتاب, یہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. ان کو ابھی تجربہ ہوا نہیں ہے جماعت اسلامی کا. سب ہوتا ہی ہے نا پاکستان کی سیاست میں, بڑا انفارچونیٹ, لیکن ہوتا تو ہے نا ہمیشہ ہی. ہاں لیکن جماعت اسلامی کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. اور دیکھیں بات یہ کہ ٹھیک ہے وہ نہیں, ابھی بھی شک جماعت اسلامی میں نہیں نا, پی ٹی آئی کے چیئرمین میں نا کہ وہ ان کو ووٹ ڈال دیں گے. آپ کے بندے تگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اب اس وقت صورتحال جو بھی 9 مئی کے بعد ایک سچویشن بنی ہے, اس میں اب پی ٹی آئی اپنی پارٹی کے ساتھ یقیناً ظاہر وہ ایک پارٹی ہے, وہ یقیناً رابطے میں ان پہ سب کچھ ہوگا, لیکن اب وہ ہمارے بھی رابطے میں ان کے چیئرمین. اور طرح طرح کی خبریں فضول اپنے پسندیدہ کچھ رپورٹرز بنائے ہوئے انہوں نے, ان کے ذریعے سے یہ چلواتے ہیں کہ ہم نے بلایا تھا اور وہ جو ہے نا وہ اجلاس نہیں ہوا. ہم نے ایسا کوئی اجلاس نہیں بلایا تھا بھائی. ہمارے رابطے 2-2, 4-4, 3-3 کی طرح ہم کر رہے ہیں. ہمارے سارے لوگ انٹیکٹ ہیں, ان کے ساتھ مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو. نہیں تو آپ کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالے گا؟ امید تو یہی ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جس طرح سے اب آپ بھی دعووں سے امیدوں پر تو آ گئے نا, یہ تو فرق ایک آیا ہے میرے بھائی. دیکھو بات سنو وسیم, سیدھی بات تو یہ ہے کہ اب آپ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ جیت تو آپ گئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی چونکہ کالک مل رہی ہے اس لیے آپ ہار جائیں گے. تو آپ کو امید ہے کہ ریئلٹی بات کرو نا, یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھا تو میں کہتا ہوں بھائی چونکہ جماعت اور پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہیں, اس لیے جس جمہوریت ایک طرز حکومت ہے, اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تو آپ کا رائٹ ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو جو انسانی کوشش ہو سکتی ہے
اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. جو رابطے ہو رہے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو ایم پی اے ایم این اے کا ہے. ایم پی اے ایم این اے 5 سال گزار چکے ہیں, ان کو 4 سال گزارنے. یہ ڈیفیکشن لا لگے گا. اگر یہ پارٹی کی مرضی کے بغیر ووٹ دیں گے تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور چیئرمین شپ بھی جائے گی. اور اگر یہ پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں آئیں گے تو بھی پارٹی کا اگر فیصلہ ہے اور نہیں آئیں گے تو بھی ان کی چیئرمین شپ یا ان کی جو سیٹ ہے وہ جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے اتنے بیوقوف یہ لوگ نہیں ہیں, ان کو پتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں. 15 تاریخ تک کا پریشر ہے, کچھ فرق تھوڑی ہوتا ہے. 2 مہینے بعد کانفیڈنس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا حافظ صاحب, جو اتنے تگڑے ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. نہیں, وہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عادت ہے ایک تو ان کی مینڈیٹ تو ماننا ہی نہیں ہوتا انہیں. 70 میں مینڈیٹ نہیں مانا, ملک توڑنا گوارا کر لیا, مینڈیٹ تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا. یہ عادت ہے پرانی. اب مسئلہ دوسرا یہ کہ خریدنے کی بھی عادت ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ داؤ لگ جاتا ہے. ابھی تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگلی باری کس کی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزیں ان کی مرضی کی چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. اور جن تکیوں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سہارا ہوتا ہے یا آسرا ہوتا ہے نا, وہ ہوا دینے لگتے ہیں کبھی کبھی. ہو سکتا ہے ان کو اسی میں ہوا مل جائے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے. اچھا ہاں, تو وہ تکیے کہیں ابھی نہ ہوا دینے, وہ پتے جو ہے نا ابھی نہ ہوا دینے لگے بس. اب یہ پتہ نہیں آپ کی خواہش خبر ہے یا تجزیہ ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن حافظ صاحب سب کچھ ہوتا ہے آج کل. اچھا لیکن یہ بتا دیں, اچھا آپ کو اپنے تو سارے بندوں کا یقین ہے نا جماعت اسلامی کے, وہ پتہ ہے اس جماعت انشاءاللہ تعالیٰ. میں دیکھیں, میں بڑی بات سے تو ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے, لیکن جماعت اسلامی کے پاس تو یہ آئیں گے بھی نہیں. اور آنے کی انہوں نے کوشش کی تھی, مجھے پتا ہے, لیکن اس کے بعد ان کے پارٹی میں یہ باتیں ہو گئی, وہ بھائی کہ ادھر نہ جاؤ پلیز. تو اس لیے جو ہے نا ادھر تو یہ اللہ کا شکر ہے. انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیا نا حافظ صاحب, تو آپ اپنا آپ کا کون ہے پھر میئر کا کینڈیڈیٹ آپ ہے, اور نائب میئر کا کون ہے؟ دیکھیں, نائب میئر کے لیے ظاہر ویسے تو انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی نے, ان کے چیئرمین عمران خان صاحب نے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جب سپورٹ کی ہے تو ڈپٹی میئر ان کا ہو. ابھی وہ فیصلہ وہ کریں گے. ادروائز ہمارا کینڈیڈیٹ ہم نے طے کیا ہے, ہم اناؤنس نہیں کر رہے ابھی چونکہ ان سے بات چیت چل رہی ہے. وہ ہم حافظ صاحب یہ بھی ذرا آپٹکس کے تک برا تاثر نہیں دے گا کہ اگلوں نے اناؤنس کر کے سیلیبریشن والا ماحول بنا دیا, آپ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کون ہو, کس پارٹی کا ہو. ٹھیک ہے الیکشن 15 کو اگر میں غلط نہیں کر رہا تو, لیکن اب تو مطلب انہوں نے تو اناؤنس کر دیا نا, تو آپ کو بھی اناؤنس نہیں کر دینا چاہیے جو بھی ہے. نہیں, ہمارے میئر کے لیے تو میرا نام اناؤنس ہوا ہے, پہلے سے ہوا ہے, کئی مہینے سے ہوا ہے. لیکن جماعت اسلامی تو بہت کلیئر تھی نا اس پہ. میں خود اپنا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن میری پارٹی نے, ہمارے امیر جماعت نے, ہماری کراچی کی شورا نے, سب نے یہ نام بہت پہلے طے کر دیا تھا الیکشن سے پہلے. اور جماعت اسلامی اتنی زبردست اس کی کیمپین چلائی اسی لیے ہے کہ ہم بہت کلیئر تھے ہر چیز میں. ان کا تو ابھی بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا نا, جھگڑا چل رہا ہے ابھی پارٹی میں, آدھے لوگ ناراض ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں, یہ اینی پرسن والا قانون تو ہم کل چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں. مرتضیٰ بھائی کے لالے نہ پڑ جائیں بس مجھے یہ ہے کہ اتنا خوش ہو رہے ہیں نا یہ, تو الیکشن تو لڑا نہیں انہوں نے, اب باہر سے آ رہے ہیں, تو اب یہ قانون سازی ہوئی ہے نا اس میں اسمبلی میں. حافظ نعیم الرحمان کے خیال میں 15 جون کو, اور یہ بڑے بول صحیح, بالکل اچھی بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں, یہ تو ایک سیاسی تجزیے کی بات کر رہا ہوں, اور تجزیے کی بنیاد ہے کہ الیکشن ہو چکا ہے اور نمبر سامنے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے خیال میں 15 جون کو جب میئر کا الیکشن ہوگا تو آپ کے کتنے ووٹ ہوں گے اور آپ کے مخالفین کے کتنے ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں, صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو 193 چاہتے ہیں. بلکہ ویسے میں ایک اور بات بتاؤں, ہم دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے ان سے ڈیمانڈ کی ڈپٹی میئر کی, اور ان کا مسئلہ چل رہا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ انڈیویجلی ہم وہ کام تو نہیں کرتے خرید و فروخت کا, لیکن چونکہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, دوسری پارٹی ہے, تو ہم نے ان سے رابطہ کیا ہر سطح پر. اور وہ لوگ جو ہیں یہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا جانی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. یہ اتحاد کوئی الیکشن کا اتحاد تھوڑی ہے. تو کراچی میں اگر نون لیگ ہمیں سپورٹ کر دے گی تو اس کے نتیجے میں کراچی کا ہی فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ ان کے یہاں ڈسکشن موجود ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ ہمیں سپورٹ کرے. اور ہم نے تو جے یو آئی سے بھی رابطہ کیا, اور ٹی ایل پی کی بھی ایک سیٹ ہے, ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ایسے آ کر کھڑے ہو گئے ایک جگہ پہ. آپ کو یقین ہے کہ کام بن جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب. سعید غنی صاحب سے بات کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. سعید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے حافظ صاحب کا اعتماد دیکھا ہوگا, سنا ہوگا ابھی, اور یہ بات تو ٹھیک ہے نا, ایک تو حافظ صاحب کا اعتماد اپنی جگہ, دوسری سعید غنی صاحب مطلب ظاہر ہے جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں, نمبر زیادہ ہوں, اس کو جیتنا چاہیے. تو آن پیپر جو الیکشن جس نے لڑا ہے جس نشان میں, اس کے بعد دیکھیں تو پیپلز, یہ پی ٹی آئی پلس جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو جمہوری طور پہ تو بنتا ہے نا. اب وہ الگ بات ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بلے پہ لڑے ہوں, لیکن ان کا تمیز شمیز جاگا اور وہ کہیں نہیں یار ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, ورنہ تو نمبر تو ان کا ہی زیادہ بنتا ہے نا. وسیم دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کے ایم سی کے اندر اس وقت کسی بھی پارٹی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے.
تمام جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے اکیلے جو ہیں وہ کے ایم سی کا میئر منتخب نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو واضح ہے. اچھا, اب اگر آپ اخلاقی طور پر بات کرتے ہیں, جو جمہوری تقاضے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر اصولی طور پر تو پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ آپ کوشش کر لیں کہ آپ اپنا میئر بنا لیں, اس لیے کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جس کی کو وہ بنا لیں گے. اخلاقی اور اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اب اگر جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی اخلاقی اور اصولی طور اور جمہوری طور پہ, صحیح صاحب وہی بات کر رہا ہوں, اخلاقی اصولی اور جمہوری طور پر یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ پہلی بات یہی کہ جناب جس کے زیادہ ووٹ ہوں, جس پارٹی کے زیادہ سیٹس ہوں وہ جیت جائے, وہ میئر لائے. اگر وہ اکیلے بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو کمبائنڈ جس کا نمبر زیادہ ہو جائے وہ بنا لے. اور آج کی تاریخ میں وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا بنتا ہے زیادہ آپ سے. نہیں, میرا خیال ہے نہیں بنتا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ابھی شور مچاتے ہیں کہ جی ہم کوئی گرفتاریاں کر رہے ہیں, کوئی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں, یہ تو چلے 9 مئی کے بعد کے واقعات ہیں, اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا, پورے ملک میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں. اب اگر 9 مئی سے پہلے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایک مرتبہ اعلان کیا تھا غالباً پردوش کمیل نقوی صاحب نے, فوری طور پر جنوری میں الیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم انکنڈیشنل جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے. اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے ہی کچھ ذمہ دار عہدیداران کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جی بالکل ہم جماعت اسلامی کو قطر سپورٹ نہیں کریں گے, ہم بالکل اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. جی فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے کہا تھا کہ بڑا ہی برا بھلا کہا تھا جماعت اسلامی کو. اچھا, لیکن آج صحیح صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ میرے ٹکٹ پہ جو لوگ جیتے ہیں وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. پیپلز پارٹی نے تو خود بھگتا ہے نا پیٹریوٹس اور ساری چیزیں. پیپلز پارٹی بھی اس روایت کا فائدہ اٹھائے گی جس کا خود خمیازہ بھگتتی رہی ہے. میری ایک گزارش سنیں نا, اگر 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کے اپنے اجلاس ہوتے ہیں, ان کے جو بھی منتخب لوگ ہیں ان کے, اور وہاں پی ٹی آئی کے اپنے جو منتخب لوگ ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی کو ہم کسی طور پر بھی ووٹ نہیں دیں گے, اور یہ واضح طور پر کہہ دیا. جو میری معلومات ہیں, میں پتہ نہیں وہ مکر جائیں گے, یہ نام نہیں لیں گے, جو صدر ان کے چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو, انہوں نے اپنے ارکان کو یقین دلایا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے. ان کے جو اس وقت ایک صاحب انڈر گراؤنڈ ہیں, ابھی یو سی ناظم کا سیٹ الیکشن وہ ہار گئے ہیں, جو شاید میئر کے امیدوار تھے, انہوں نے اپنے ارکان کو یقین دلایا کہ جناب ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فیصلہ اتنا برا لگا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں احتجاجاً ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں گے. نہیں, ہم نے تو بالکل نہیں کہا. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے تو یہ کہاں کہا کہ جی جماعت اسلامی کو یہ ووٹ نہیں دیں گے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. ہم تو یہ باتیں نہیں کر رہے. ہم تو جس بات پر مطمئن ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان 9 مئی سے پہلے اپنی جماعت کو, اپنے لیڈرز کو واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے کہ جی ہم جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہوں گے ان کو ووٹ ہم نہیں کریں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر بنے, جماعت اسلامی کا میئر بنے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہمیں کسی کا کوئی کاندانی فراہم کرنا چاہیے اس لڑائی کے اندر. تو ہو سکتا ہے وہ اپنی آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ایک الگ اپنی شرارت رکھنا چاہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ دے دیں ووٹ. لیکن اصولی طور پر کیا آپ مجھے میرے حق سے روک سکتے ہیں کہ میں یہ کوشش کروں کہ جی میں اپنا میئر منتخب کرواؤں؟ میرا خیال ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں کوشش کروں. اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ جیتا بلے پر ہے لیکن نشان تیر کو دے. نہیں, اس کو اپنی پارٹی کے لیڈر کے فیصلے سے اختلاف ہو گیا تو وہ استعفیٰ دے دے کہ یار میں پھر نہیں, مجھے فیصلہ نہیں آ رہا. میری گزارش سنیں نا. دیکھیں, یا تو جماعت اسلامی کے پاس 184 نمبر ہوتے نا تو شاید ہم کوشش بھی نہ کرتے اور ہم ان کو انکنڈیشنل ان کو سپورٹ کر دیتے کہ جناب آپ آئیے اور اپنا میئر منتخب کرائیے, چلیے. لیکن چونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, تو جس طرح ان کو حق یہ پہنچتا ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این سے بھی رابطے میں ہیں, ٹی ایل پی سے بھی رابطے میں ہیں, جے یو آئی سے بھی رابطے میں ہیں, تو بھائی بالکل کریں, ہم تو نہیں روک رہے ہیں کہ کسی سے رابطہ نہ کریں. لیکن اگر ہم بھی کسی اور سے رابطے میں رہتے ہیں اور ہم اگر کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم پر بھی یہ آپ جماعت سے ڈیل کریں نا. آپ یعنی جماعت سے مراد جماعت اسلامی نہیں, کسی پارٹی سے ڈیل کرنا, پارٹی کے بندوں سے ڈیل کرنا ہے. لیکن آخری بات بتائیں, سعید غنی کو یقین ہے کہ مرتضیٰ وہاب کراچی کا اگلا میئر ہے 10 دن بعد؟ وسیم بدامی صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, میں تو الیکشن سے بہت پہلے سے یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن کے بعد کراچی کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری وہ بات رکھی اور کراچی میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی. میں آج آپ کے شو میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر 100% منتخب ہو رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. صحیح بات کر رہے تھے.
اور آپ نے دیکھا کہ اس اعتماد کے کیا کہنا ہے کہ 100% پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہو رہا ہے. نعیم الرحمان صاحب کا اعتماد بھی آپ نے دیکھا. ہمیں بریک لیتے ہیں. کراچی کے حوالے سے ایک یہ صورتحال بھی اور ایک اور بھی صورتحال ہے, اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملکی سیاسی صورتحال میں ہر جو اتحادی جماعت ہے اس کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے مصطفیٰ کمال صاحب سینئر ترین رہنماؤں میں سے, وہ ہمارے ساتھ ڈپٹی کنوینر ایم کے ایم پاکستان کے. ایک وفاقی سیاست پہ ہی بات کریں گے چونکہ آپ جانتے ہیں خود خان صاحب کی بھی حکومت کا جانا اس دن ٹھہر گیا. قطعی تجزیہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے کے بارے میں اس دن ہوا جب ایم کے نے کہا بھائی ہم بھی ساتھ نہیں ہیں. تو اتحادیوں کی سیاست بھی بہت اہم ہے. اور پھر پورے ملک میں سینسس ہوا, مردم شماری بھی. یہ کوئی عام طور پہ اتنا کوئی بڑا چٹپٹا اسپائسی ٹاپک کنسیڈر نہیں کیا جاتا, لیکن بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے مسائل کی جڑ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ اگر کسی بھی جگہ میں کسی بھی ملک یا کسی میں بندوں کو صحیح گنا ہی نہیں جا رہا, چونکہ سینسس ایسی ایکٹیویٹی نا, اگر ہم اوور سمپلیفائی کروں تو کہ بھائی اتنا بندہ ہے اس شہر میں یا اس ملک میں اور اس کے حساب سے وسائل, اس کے حساب سے الوکیشن, اگر بیسک جگہ پر ہی گڑبڑ ہو گئی, غلطی ہو گئی اگر, تو پھر تو آگے کا سارا کام ہی خراب ہو گیا نا, جو کہ بنیادی غلط ہو گئی. تو بہت ہی اہم یہ موضوع بھی ہے. مردم شماری ہوئی ہے, پورے پاکستان میں ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے کراچی کے حوالے سے بہت اعتراضات اٹھائے. اعتراضات جماعت اسلامی نے بھی اٹھائے, اعتراضات پی ٹی آئی نے بھی اٹھائے, اعتراضات پیپلز پارٹی نے بھی اٹھائے. تو پھر یہ اعتراضات میں جان ہے یا نہیں, یہ سارا معاملہ کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو ابھی گفتگو آپ نے سنی ہو, تو کیا یہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اچھے میئر ہوں گے یا حافظ نعیم الرحمان صاحب کے خیال میں؟ ہم تو اس الیکشن کو نہیں مانتے نا. 10-1 وڈرا کر لیا تھا پیپلز پارٹی نے, الیکشن کمیشن کو لکھ دیا تھا کہ ہم دوبارہ حلقہ بندیاں کریں گے. یہ پیورلی رائٹ پروونشل گورنمنٹ کا تھا. اس 10-1 پہ جو الیکشن کمیشن 3 سالوں سے الیکشن نہیں کرا سکا, وہ 30 دنوں تک کی ایکسٹینشن نہیں دے سکا. کیوں ایکسٹینشن مانگ رہے تھے؟ کہ ہمارا کلیم تھا کہ 70 یونین کاؤنسلز کم کر دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی نے 53 یونین کاؤنسل مان لی اور کہا کہ اچھا 30 دن کا ٹائم دیں, ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کو. وہ نہیں مانے. تو وہ جب تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے 10-1 جب ودرا کر لیا نا, نہیں ہم ابھی دیکھیں, ہم جب الیکشن ہی نہیں مان رہے, جب 10-1 کے ودرا ہونے کے بعد یہ انلیگل الیکشنز ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوئنسیز نہیں تھی. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ 6% ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا ہے, اس کو 3 دنوں تک جو ہے وہ رزلٹ نہیں لا کے اس کو 11% کیا گیا. آپ نمبر تو دیکھیں. یہ جماعت اسلامی کے ووٹ وسیم بادامی صاحب 2015 میں لاسٹ الیکشن ہوئے تھے, اس میں الیکشنز کمیشن کی آپ ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیے کہ 2015 میں جماعت اسلامی نے کتنے ووٹ دیے. 2.25 لاکھ ووٹ لیے تھے. کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی. آج آبادی کراچی کی 1 کروڑ 60 لاکھ گنتے ہیں کاغذوں پہ, مردم شماری والی, تو 70% آبادی بڑی ہے. جماعت اسلامی کے ووٹ 4 لاکھ ہیں, تو ووٹ تو نہیں بڑھا. ایم کیو ایم کے ووٹ تھے 2015 میں 11,78,000. ان سب لوگوں کے ووٹ ملا کر 11 لاکھ نہیں بن رہے ووٹ. جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. تو یہ تو وہ تو ایم کیو ایم کو اتنا یقین ہوتا تھا ایم کیو ایم الیکشن لڑتی اور 11.5 لاکھ کے بجائے 18 لاکھ ووٹ لے کے سب کو اڑا دیتی. وسیم بھائی, ہم نے الیکشن نہیں لڑ کے 53 یونین کاؤنسلز ایڈ کروائے کراچی میں. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے, پروونشل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نکالا, اگلے الیکشن میں ایڈ ہو جائیں گے وہ. لیکن دیکھیں 53 یونین کاؤنسل از ناٹ اے جوک. ایک چھوٹا شہر بنتا ہے, ہاؤ کوڈ یو جسٹ اوور لک دیز 53 یونین کاؤنسلز اور آپ کہیں کہ جی وہ ہم شہر میں. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں رائٹ کس کا ہے میئر بننے کا, جماعت اسلامی پلس پی ٹی آئی کا ہے, پیپلز پارٹی کا, تو آپ کہیں گے رائٹ ہی نہیں ہے. رائٹ ہی نہیں ہے. رائٹ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا. 6% آپ کا رائٹ ہے, کس کا رائٹ؟ ہمارا رائٹ ہے آف کورس. جو ووٹ نہیں پڑا وہ ہمارا ووٹ ہے. تو وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, لڑ لیں گے دوبارہ. 2001 میں بھی ہم نہیں لڑے تھے نا الیکشن. 2001 میں الیکشن نہیں لڑے تھے. اور نعمت اللہ خان صاحب 2005 میں آ کے ہم نے 3 مہینے میں میئر کو, پچھلے میئر کا لوگ نام بھی نہیں لیتے تھے, بلا دیا تھا ہم نے اپنے کاموں سے. اللہ نے چاہا تو دوبارہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آگے بڑھتے ہیں. اب یہ مردم شماری کا معاملہ بڑا سادہ الفاظ میں ذرا, تاکہ بہت زیادہ ٹیکنیکل اس میں بات نہ ہو جائے. ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ ہوئی ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, آپ کا مدعا یہ نا کہ بھائی غلط گنا جا رہا ہے, اتنے بڑے دعوے کا کوئی دلیل ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ تو ایم کیو ایم تو ہمیشہ ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی غلط گنا گیا, کوئی دلیل ہے؟ میں سمپل کر دیتا ہوں. دو مرحلے ہوتے ہیں مردم شماری کے. ایک گھروں کو گننا اور اس کے بعد اس گھروں میں رہنے والے انسانوں کو گننا. مردم شماری, خانہ شماری. پہلے گھروں کو گنتے ہیں, اسٹرکچر گنتے ہیں, پھر انسان گنتے ہیں اس کے اندر آ کے. پہلے مرحلے میں اسٹرکچر گنتے ہیں, رائٹ. اگر ہم یہ عام لوگوں کے, جب گھروں کو گنا گیا تو کراچی کے گھر گنے گئے 29 لاکھ. اچھا 29 لاکھ کی الیکٹرک کے جو میٹر لگے ہوئے ہیں وہ 35 لاکھ گھروں پہ لگے ہوئے ہیں. 35 لاکھ گھروں پہ کے الیکٹرک کے میٹر لگے. ہر گھر میں ایک ہی میٹر لگتا ہے, ایک میٹر لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی ابھی کے الیکٹرک کے میٹرز
تمام کراچی کے گھروں پہ نہیں لگے ہوئے. 20-25% جو ہے وہ گھر ایسے ہیں جہاں پر میٹر نہیں لگے ہوئے. مردم شماری تو آپ کو سارے گھروں پہ کرنا ہے, چاہے کسی کے گھر لوگ الیگل رہ رہا ہے, الیگل رہ رہا ہے, تو آپ تو کم سے کم جو ہے وہ کم سے کم تقریباً ہم کہتے ہیں کہ 1 ملین کے قریب آپ نے گھر ہی کم گنے. اچھا 10 لاکھ. اچھا 10 لاکھ گھر کم گنا. 10 لاکھ کم گھر. جب آپ گھر کم گن رہے ہیں, اب آپ آ جائیں لوگوں کے گننے پہ. پورے پاکستان میں ایک گھر میں بندے کی تعداد ہے 6 سمتنگ اوسطن. ہمارے ہاں جو ہے وہ فی گھر ایک بندہ کم ہو گیا. پوری کراچی میں فی گھر ایک بندہ 5 سمتنگ. پورے پاکستان سے ایوریج ہر گھر میں ایک آدمی کم ہے. تو اگر 10 لاکھ آپ نے جو ہے وہ کم گنے ہیں وہاں پہ اس میں گھر کم گنے, تو اگر آپ نے 5.6 بند, تو آپ نے 56 لاکھ لوگ تو ویسے ہی کم ہو گئے. اچھا اب جو گھر آپ نے جنہوں نے گن لیے ہیں اس گھر میں ایک آدمی کم کر دیا, 29 لاکھ یہ کم ہو گئے. اچھا اگلی بات کرتا ہوں, نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے, جناب فیصل سبزواری صاحب نے نادرا کو لیٹر لکھا کہ کراچی کے ایڈریس پر جاری ہونے والے شناختی کارڈ اور بے فارم کی ڈیٹیل دے دیجئے. نادرا نے لیٹر لکھ کر دیا کہ کراچی کے ایڈریس پہ جو شناختی کارڈ سے بنے ہوئے وہ 1,35,00,000 بنے ہوئے, 40,000, 1,35,40,000 یہ شناختی کارڈ بنے ہوئے. اور اسی فیملیز کی جو ٹری ہے, بی اے فارم کی ٹری ہے, وہ تقریباً 41% آتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سب سارے کاؤنٹ نہیں ہوئے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو میں عام زبان میں سمجھاؤں, 1,90,00,000 وہ لوگ صرف نادرا بتا رہا ہے جن کا کراچی کے ایڈریس پر بے فارم اور شناختی کارڈ ہے. مردم شماری کیا کہہ رہی ہے کراچی میں؟ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں نا, ہر آدمی کراچی کے ایڈریس کا شناختی کارڈ لے کے نہیں چل رہا. آپ سوراب کوٹ سے سفر شروع کریں, آپ کیماڑی جائیں اور آپ جو ہے وہ ہب چوکی سے سفر شروع کریں, گھگر پاٹک جائیں, آپ کو 1 کروڑ انسان اس شہر میں وہ مل جائے گا جس کے پاس کراچی میں رہتا ہے لیکن ایڈریس کراچی کا نہیں ہے. لیکن ایڈریس کراچی کا نہیں ہے اس میں. تو 1,90,00,000 تو لوگ نادرا بتا رہے ہیں نا بھائی, وسیم بھائی. اور مردم شماری کہہ رہی ہے کہ کراچی میں بندہ ہے 1,90,00,000. 1,90,00,000 کب ہوا ہے؟ 1,91,00,000 کب ہوا ہے؟ 7 اپریل کی ڈیٹ بتا رہا ہوں. اتنی بڑی خبر لگ گئی اخباروں میں کہ ہم نے 98% مردم شماری کمپلیٹ کر لی ہے اور کراچی کی آبادی آ رہی ہے جناب 1,35,00,000. اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ کو. ہم چونکہ فالو ہم نے بینر نہیں لگائے شہر میں, ایک بینر لے. 56 میٹنگز ہو چکی ہیں اب تک, 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملی ہے ایم کیو ایم اسی مسئلے پہ. 56 میٹنگ ہے, میں کوئی کسی اور ایشو پہ نہیں, کوئی ہم نے کوئی اور پریسائزلی مردم شماری, اس کا بہت ساری میٹنگز کا میں حصہ رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 11 دفعہ احسن اقبال صاحب جو کہ اس کے وزیر ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹک کے جو چیئرمین ہیں, ان کے جو سٹاف ہے, درجنوں دفعوں سے, اور ایک ہی ایشو ہے. اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پہلی میٹنگ میں جب ہم گئے تو ہم نے یہ ساری باتیں کی, بھائی آپ کو تو بندے ہی نہیں آئے, گھر ہی نہیں گنے. بھلے جناب کیا بات کر رہے ہیں, ناراض ہو گئے. ہم نے کہا حضور ناراض نہ ہوئیے, آپ ان ریکویسٹ کو لے کر ذرا چیک تو کریں. وہ آئے, مہربانی ان کی, بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کو جب ری چیک کیا, اگلی میٹنگ میں گئے, 100% ہماری کمپلین جو ہے وہ ایکوریٹ تھی, صحیح تھی. بلکہ انہوں نے کہا ہمیں اور بھی نئی چیزیں ملی ہیں. تو اس کے نتیجے میں بندہ 1,35,00,000 سے بڑھ کے 1,90,00,000. اب امیجن کریں کہ جب آپ 7 اپریل کو یہ بند کر دیتے اور 2% 1,35,00,000 ہوتا, 56 لاکھ لوگ تو اس وقت سے لے کر اب تک جو بڑھ چکے ہیں. تو 56 لاکھ لوگوں کے بغیر آپ نے, آج جب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ سن رہے ہیں ہماری بات, پوری بات مان نہیں رہے. اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے, دیکھیے جی, آپ مجھے پینے کا پانی نہیں دیتے شہر میں, ایک قطرہ 15 سالوں میں پانی نیا نہیں دیا آپ نے. جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پانی کی لائنوں پر ہائیڈنٹ بنا کر آپ مجھے اربوں روپے کا کراچی میں پانی, کراچی والوں کو پانی بیچتے ہیں. ہم ابھی چپ ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے. آپ مجھے سب سے مہنگی بجلی دیتے ہیں, رات میں بجلی نہیں, صبح گیس نہیں, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. آپ میرے کوٹا سسٹم پہ بھی مجھے کوٹا نہیں دیتے. آپ کے بڑوں نے کوٹا سسٹم لاگو کیا تھا, یہ والی جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ یا نسل جو ہے وہ اس کوٹا سسٹم پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر میرا کوٹا چھین لیتی ہے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے. حیدرآباد یونیورسٹی آپ کا وزیر نہیں دے رہا, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن اگر اس ملک میں 75 سالوں کی قربانی کے بعد ملک چلانے والے شہر کے لوگوں کو اگر یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو یہ ریاست اور یہ حکومت گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہے, تو پھر آپ مجھ سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن. اگر آپ یہ کہتے ہیں, اور آپ کی باتوں میں خاص کروں کہ یہ پروسیجرل فلاز نہیں ہے جو کہ کسی بھی بڑی مشق میں ہو ہی جاتے ہیں 1-2-3%, یہ کوئی انٹینشنل کام ہو رہا ہے, واردات ہو رہی ہے, تو یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی کسی کو کیا فائدہ ہے کراچی کو؟ نریندر مودی تو نہیں کر رہا, نریندر مودی تو نہیں کر رہا. جو حکومت وقت ہے وہی کر رہی ہے. اور حکومت کی گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تو وفاق میں ہے, وہ ہماری بات سن رہے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ پہ جو انیومریٹرز جا رہے ہیں
وہ ڈی سی کے کنٹرول میں ہیں. اور ڈی سی کسی کنٹرول میں؟ ڈی سی پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے جو سربراہ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کا پورا اسٹاف ہے. وہ یہ سارا کچھ جو ہے کیا فائدہ ہے مراد علی شاہ صاحب کو یا آصف زرداری صاحب کو؟ کراچی کا بندہ, کراچی میں 100 بندہ رہتا ہے تو اس کو 60 گننے کا. دیکھیں, میں آصف علی زرداری صاحب کی اب تک جن لوگوں نے بھی انٹریکشن جن سے ہوئی ہیں, آصف علی زرداری صاحب میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر کئی سال پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں, آپ نکال کے چلا سکتے ہیں, کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. 2017-18 میں انہوں نے یہ والی بات کی ہے, 2017 میں غالباً, اور وہ آج بھی اس والی بات کو اون کر رہے ہیں. لیکن وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں نا بہت سارے لوگ, ان کو یہ نمبرز جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہے, اور وہ یہ اربن رورل ڈیوائیڈ کو کی پرسنٹیج کو وہ اربنائزیشن ہونے کے باوجود بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے, جو کہ بہت ہی ناانصافی کی. زرداری صاحب ایک چیز نہیں چاہتے, شہباز شریف صاحب کی بدنیت ہی نہیں ہے, ادارہ شماریات بھی تعاون کر رہا ہے, بات سن رہا ہے, لیکن مراد علی شاہ صاحب اور ان کے کچھ وزراء واردات ڈال رہے ہیں. اتنی بڑی یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, کوشش تو لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, ہمیں تو نظر آ رہا ہے, دکھ رہی ہے ساری چیزیں. اور اب یہ اور بات ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو پھر یہ گھوم پھر کے سوال آئے گا نا سر. میرے سوال کے جواب میں فوراً آپ نے کہا کہ بھائی کوئی بھی کرا رہا ہے, نریندر مودی تو نہیں کرا رہا. تو یہ سوال بنتا ہے نا کہ آپ بھی نریندر مودی کے اتحادی تو نہیں ہیں. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے, بقا کا مسئلہ ہے, فنا کا مسئلہ ہے, گنے جانے کا مسئلہ ہے, بنیادی مسئلہ ہے, لیکن ہم اتحادی بھی اور آپ ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں تو حکومت ڈگمگا جائے, شاید گر ہی جائے. زبردست سوال, لیکن ہم بیٹھے رہیں گے یار. زبردست سوال کر لیا آپ نے, میرا زبردست جواب سن لیجیے آپ. ایک تو ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں, ہم یہاں پر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں وہاں پر وفاق میں. وسیم بادامی صاحب, آپ شہباز گورنمنٹ کو پریشرائز تو کر سکتے ہیں. میں عرض کروں, بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ سوال بنتا ہے, لیکن ہمارے اتحادی ہونے کی وجہ سے تو میں 56 میٹنگز کر چکا ہوں اب تک. 5 دفعہ وزیر اعظم میرے اتحادی. کوئی اور پارٹی اگر کیوں نہیں مل رہی؟ کسی ابھی 56 لاکھ لوگ اگر ہم حکومت میں نہیں ہوتے اور ہم اتحادی نہیں ہوتے اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہوتی تو یہ 56 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد بڑھ سکتے تھے. آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم جدوجہد, ہم نے بینر نہیں لگا, بینر لگانے سے کچھ نہیں ہو رہا, کوئی کسی کے بینر لگانے سے ایک آدمی بھی نہیں ہے. یہ سب لوگ اس وقت جاگے ہیں جب ہم آدھی جنگ جیت چکے تھے. یہ تو ان سے انتظار میں تھے لوگ اس وقت نکلے باہر جب یہ 7 اپریل کو اخباروں میں خبر آ گئی. انہوں نے کہا بھائی اب ایم کیو ایم کو بس جو روندنے کا ٹائم آ گیا, ایم کیو ایم حکومت میں آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ پر بند ہو رہی ہے, ہم اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کلاس لیں گے. یہ اس طرح لوگ نکلے باہر, اور آپ نے آدھا مطالعہ آدھی جنگ جیت گئے. اور ہم جو ہے وہ 56 لاکھ, وسیم بھائی, پاکستان کی تاریخ میں آج تک 75 سالوں میں جتنی بھی مردم شماریاں ہوئی ہیں اس میں آج تک مردم شماری کے رزلٹ آنے سے پہلے اتنی بڑی انوملیز کو پکڑ کر کسی نے ایڈ نہیں کر پایا. بہت اچھی بات ہے. اب اگر باقی آدھی جنگ نہ جیت پائے تو کیا کریں گے؟ جب when the bridge will come we'll cross the bridge والی بات ہے. میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں, اور جو آپ نے یہ جو دیکھیں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم حکومت میں جبھی تو ہم مل رہے ہیں 56 دفعہ, 5 دفعہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, تو آپ کو اگر یہ والی بات آپ اور آپ کے سننے والوں کو, اور ہم نے بینر نہیں لگایا, بینر سے ایک آدمی بھی نہیں بڑھتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی آج بھی ہم اس کی جدوجہد ہم نے مانی نہیں. یہ نمبر 1 کروڑ 91 لاکھ لوگ ہم نہیں مان رہے, اور ہم نہیں مانیں گے, اور ہم نہیں مانیں گے. اور پھر دیکھیں پاکستان میں آج ایم کیو ایم کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ریاست کی اتنے بڑے بڑے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ چیمپئن بن جائیں, ہم کہیں ہم حکومت گرا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ ہی اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اور آپ ہماری کلاس لے رہے ہوں گے نا یہاں بیٹھ کر. ہاں آپ لے رہے ہوں گے کلاس, آپ لے رہے ہوں گے کلاس. ملک ابھی ڈالر 400 روپے کا ہو گیا, 400 کا ہو گیا ڈالر آپ کی وجہ سے. اور ایسے بات نہیں چھوڑیں کہ وسیم بادامی رات 11 بجے کلاس لے گا. جی ایسے ہی. اچھا ٹھیک, یا کوئی وسیم بادامی سے آخر میں ٹورڈ جرنی بتا دیں. آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں ٹھیک ہے ہماری پوزیشن یہ ہے, لیکن ہم اس پوزیشن کو سچ یہ ہے کہ نہیں استعمال کر سکتے. آج جس کنڈیشن پہ ملک ہے, جوک سے سائڈ, جس اکانومک کنڈیشن پہ آج اس وقت ملک ہے, ہم کہیں نہیں جی بس ہماری بات نہیں, ہم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا نا. ابھی جو جس طرح کی کرائسس میں ہے ملک, اس وقت اگر ہم انسٹیبلٹی کریٹ کر دیں تو یہ بات بنتی نہیں ہے. ٹورڈز دی اینڈ 9 مئی آخری منٹ رہ گیا, 9 مئی پی ٹی آئی کا 22 اگست ہو گیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, اس سے بھی برا, 22 اگست پلس ہو گیا ہے. ہاں. دیکھیں میں تو آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی سیاست میں دروازہ انتخابی سیاست میں اسی طرح بند ہے جس طرح بانی متحدہ کا بند ہے آپ کے خیال میں؟ میں جو ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کر ایک بات آپ نے جو چونکہ یہ ٹاپک کا ذکر کیا, دیکھیں یہ مکافات عمل ہے, رب کا ایک نظام ہے, اور عمران خان صاحب نے اپنی, میں نے بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے کے بھی آزماتا ہے, آپ کا ظرف,
اور آپ سے چھین کے بھی آپ کا صبر آزماتا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں خان صاحب ان دونوں امتحانات میں ناکام ہو گئے, نہ وہ ضرب دکھا سکے نہ وہ صبر دکھا سکے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. دونوں امتحانوں میں دے کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ظرف آزماتا, دے دیا سب کچھ. عمران خان صاحب کا کوئی اپوزیشن نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ, ایک پیج, ایک کتاب, ایک ورک, پتہ نہیں کیا کچھ تھا یار. اگر اس کے باوجود آج آپ اس کے بعد آپ پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ فرق ہوگی بے قصور ہے, ہٹنے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بتانے کو, پھر آپ یہاں تک لے آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. بین ہونا چاہیے اس پارٹی کو. نہیں, میں بالکل اس پہ کامنٹ اس طرح کروں گا کہ جو قانون کہتا ہے, نہ قانون سے بالا تر کوئی چیز ہونی چاہیے اور نہ قانون کی کوئی ایسا حکم رہنا چاہیے کہ کسی کو جرم کرنے کے بعد چھوڑا جائے. جو قانون کہتا ہے, پاکستان کا آئین کہتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ مصطفیٰ اقبال صاحب, بہت شکریہ. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے یہی بات کہ یہ عام طور پہ سیاسی موضوعات ہماری مباحثوں کی زینت بنتے ہیں, لیکن یہ مردم شماری اور اس طرز کے ایشوز کو ایک ہماری ڈیبیٹ کا حصہ ضرور بننا چاہیے. اس پہ کس کا موقف صحیح, کس کا موقف غلط, وہی الگ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن اسی طرز کے مسائل ہیں جن سے پہلو تئی بہت سارے بڑے بڑے مسائل کا باعث بن جاتی ہے, اور پھر مسائل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. زندگی صحت رہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.